محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری سوتیلی ماں روز رات کو میرے لیے دودھ لاتی تھی۔ مجھے شک تھا کہ وہ جائیداد کے لیے مجھے مارنا چاہتی ہے۔ ایک رات میں نے دودھ پینے کا بہانہ کیا اور گرا دیا۔ جب وہ کمرے سے گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ کچن میں چھپ کر اسی دودھ میں ایک عجیب سا پاؤڈر ملا رہی تھی۔ میں نے پیچھے سے جا کر اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ کانپتے ہوئے اس نے ایک ایسی بات کہی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ رات میری زندگی کی تاریخ کا ایک ایسا بھیانک باب تھی جسے میں چاہ کر بھی اپنے حافظے سے کھرچ نہیں سکتا، کیونکہ اس رات آسمان سے برسنے والی بارش دراصل میرے گھر کی بربادی کا نوحہ پڑ رہی تھی، اور بادلوں کی گرج میں مجھے اپنی آنے والی تباہی کی آہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی اور اچانک ہوا کہ مجھے سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا۔ ابھی کل ہی کی بات لگتی ہے جب حویلی کے در و دیوار میرے بابا جان کے کہکہوں سے گونجتے تھے اور مجھے اپنی زندگی ایک خوبصورت خواب محسوس ہوتی تھی، مگر پھر وہ منحوس کال آئی جس نے میری ہنستی کھیلتی دنیا کو جہنم بنا دیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہسپتال کی سفید اور جراثیم کش ادویات کی بو میں ڈوبی ہوئی راہداریوں میں بھاگتا ہوا ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو اس کے چہرے کی سنجیدگی نے میرے قدم وہی منجمد کر دیے تھے۔ اس نے جب مجھے بتایا کہ میرے والد روڈ ایکسیڈنٹ میں اتنے شدید زخمی ہوئے ہیں کہ جان بھر نہ ہو سکے، تو مجھے لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو اور سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ میں نے چیخنا چلانا چاہا، مگر میری آواز گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں گھر پر تھا اور بابا جان کا جسد خاکی سفید چادر میں لپٹا ہال کے بیچوں بیچ رکھا تھا۔ وہ منظر میری روح کو چھلنی کر دینے کے لیے کافی تھا، لیکن اس قیامت کے منظر میں جو چیز میرے دل کو نشتر کی طرح چبھ رہی تھی وہ میری ستیلی ماں عالیہ بیگم کا رویہ تھا۔ یہ وہی عورت تھی جسے بابا نے میری سگی ماں کی وفات کے 5 سال بعد گھر کی رونق بحال کرنے کے لیے حویلی میں لائے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب بابا نے ان سے شادی کی تھی تو میرے دل میں ایک انجانا سا خوف تھا کہ ستیلی مائیں ظالم ہوتی ہیں، مگر بابا کی محبت اور عالیہ بیگم کی ابتدائی خاموش طبیعت نے مجھے کسی حد تک مطمئن کر دیا تھا۔ مگر آج جب بابا دنیا سے چلے گئے تھے تو عالیہ بیگم کا چہرہ بالکل سپاٹ اور جذبات سے عاری تھا۔ وہ میت کے سرہانے بیٹھی تھی اور ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ نہ ان آنکھوں میں کوئی آنسو بہہ رہا تھا اور نہ ہی ان کے لبوں سے کوئی آہ نکل رہی تھی۔ ارد گرد بیٹھی خاندان کی عورتیں اور محلے دار خواتین دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں، مگر بیوہ ہونے کے باوجود عالیہ بیگم کی یہ پر اسرار خاموشی ہر دیکھنے والے کو کھٹک رہی تھی۔ مجھے لوگوں کی سرگوشیاں صاف سنائی دے رہی تھی کہ دیکھو، اس کے ماتھے پر ذرا بھی شکن نہیں ہے، آخر کو ستیلی ہے نا، اسے شوہر کے مرنے کا کیا غم ہوگا، اب تو اس کی چاندنی ہو گئی، سارا مال اور جائیداد اب اسی کے قبضے میں ہوگی۔ یہ زہریلے جملے میرے کانوں کے راستے سیدھے میرے دل میں اتر رہے تھے اور میرے ذہن میں بدگمانی کے بیج کو تن آور درخت بنا رہے تھے۔ تدفین کے مراحل کیسے طے ہوئے مجھے کچھ ہوش نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ جب بابا کو منو مٹی تلے دبا کر ہم لوگ واپس آئے تو حویلی کا سناٹا مجھے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ ایسے میں میرے چچا منور صاحب، جو بابا کے سگے کزن ہونے کے ساتھ ساتھ فیکٹری اور کاروبار میں 50% کے حصے دار بھی تھے، ایک مسیحا بن کر سامنے آئے۔ چچا منور کی شخصیت بظاہر بہت شفیق اور ملنسار تھی۔ وہ ہمیشہ سے مجھے اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے، یا کم از کم مجھے ایسا ہی لگتا تھا کہ بابا کی موت کے بعد انہوں نے جس طرح سے گھر کے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اس نے مجھے ان کا گرویدہ بنا دیا۔ وہ صبح سویرے حویلی آتے اور رات گئے تک وہیں رہتے۔ وہ نوکروں کو ہدایات دیتے، جنازے پر آنے والے مہمانوں کو سنبھالتے
اور مجھے ہر وقت اپنے ساتھ لگائے رکھتے۔ وہ بار بار میرے سر پر ہاتھ پھیرتے اور اپنی نم آنکھوں کے ساتھ کہتے کہ حارث بیٹا، تم یتیم نہیں ہو۔ جب تک تمہارا یہ چاچا زندہ ہے تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ تمہارے باپ کا سایہ اٹھ گیا تو کیا ہوا، میں تو ہوں نا۔ آج سے میں ہی تمہارا باپ ہوں اور میں ہی تمہارا سرپرست۔ وہ مجھے یقین دلاتے کہ مجھے کاروبار کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی میں چھوٹا ہوں اور میرا کام صرف اپنی پڑھائی مکمل کرنا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی جان کی محنت کو میں رائیگاں نہیں جانے دوں گا، تم بس خود کو سنبھالو۔ چچا منور کی ان باتوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا اور میں نے اپنا سارا بوجھ ان کے کندھوں پر ڈال دیا۔ مگر دوسری جانب عالیہ بیگم کا وجود میرے لیے ایک معمہ بنتا جا رہا تھا۔ عدت کے دنوں میں وہ اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھیں، لیکن ان کی نظریں ہمیشہ مجھ پر جمی رہتی تھیں، جو مجھے بہت عجیب لگتا تھا۔ گھر کا باورچی خانہ اور کھانے پینے کا نظام اب بھی مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں تھا، اور وہ کسی بھی ملازم کو کچن کے معاملات میں زیادہ دخل اندازی کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا اور بابا کو گزرے 2 ماہ ہو گئے، مگر گھر کی فضا میں تناؤ کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ میری صحت جو کبھی مثالی ہوا کرتی تھی اب تیزی سے گرنے لگ گئی تھی۔ شروع میں مجھے لگا کہ یہ شاید بابا جان کے غم اور ڈپریشن کی وجہ سے ہے، مگر پھر علامات اتنی شدید ہو گئیں کہ مجھے تشویش ہونے لگی۔ مجھے اکثر معدے میں شدید جلن محسوس ہوتی، جیسے میرے پیٹ میں انگارے بھر دیے گئے ہوں۔ میرا سر ہر وقت چکراتا رہتا اور آنکھوں کے سامنے دھند چھائی رہتی۔ سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ مجھے اپنے منہ کا ذائقہ اکثر کڑوا اور کسیلے دھات جیسا محسوس ہوتا تھا۔ میں نے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا مگر رپورٹوں میں کچھ خاص نہیں آیا۔ ڈاکٹر بس اسے ذہنی دباؤ اور صدمے کا نام دے کر سکون آور ادویات دے دیتے تھے، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ میرے شک کو یقین میں بدلنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرے اپنے چچا منور تھے۔ وہ اکثر شام کو میرے پاس بیٹھتے اور ادھر ادھر کی باتوں کے دوران بہت مہارت سے میرے ذہن میں زہر گھولتے۔ وہ کہتے کہ حارث بیٹا، تم بہت بھولے ہو، دنیا کو نہیں جانتے، خاص طور پر عورت ذات کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اور پھر جب معاملہ ستیلی ماں کا ہو اور جائیداد کروڑوں کی ہو تو انسان کی نیت بدلنے دیر نہیں لگتی۔ وہ مجھے بتاتے کہ انہوں نے سنا ہے کہ عالیہ بھابھی وکیلوں سے جائیداد کے کاغذات کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہی ہیں۔ حالانکہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ، مگر چچا کی باتوں پر مجھے اندھا دھند اعتماد تھا۔ ایک شام انہوں نے مجھے بہت رازدانہ انداز میں کہا کہ بیٹا، اپنی صحت کا خیال رکھو اور گھر میں بنی چیزیں دیکھ بھال کر کھایا کرو، کیونکہ میں نے کچھ عجیب سی باتیں سنی ہیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے وہ تمام واقعات یاد آنے لگے جب جب میری طبیعت خراب ہوئی تھی، اور ان سب کا تعلق ایک ہی چیز سے تھا، اور وہ تھا رات کا دودھ۔ عالیہ بیگم کا وہ یہ برسوں پرانا معمول تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے میرے کمرے میں خود دودھ کا گلاس لے کر آتی تھی۔ بابا جان کی زندگی میں بھی یہ سلسلہ جاری و ساری تھا اور اب بھی جاری تھا۔ پہلے مجھے یہ ان کی شفقت لگتی تھی، مگر اب چچا کی باتوں کے بعد مجھے اس دودھ میں موت کی بو آنے لگی تھی۔ میں نے انٹرنیٹ پر پڑھا تھا کہ سلو پوائزننگ یعنی میٹھا زہر انسان کو فوراً نہیں مارتا بلکہ آہستہ آہستہ اس کے اعضاء کو نکارہ بناتا ہے تاکہ موت طبعی لگے۔ میری علامات بالکل ویسی ہی تھی جیسی میں نے پڑھی تھی۔ میرا شک اب پختہ یقین میں بدل چکا تھا کہ یہ عورت جائیداد کی خاطر مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں، کیونکہ میرے مرنے کے بعد اس پوری جائیداد کی وارث وہ اکیلی رہ جاتی۔ یہ سوچ مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی کہ جس عورت کے ہاتھ کا نوالا میں نے بچپن میں کھایا تھا وہ اب میری جان کی دشمن بن چکی تھی۔ آج کی رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا
کہ اب مزید شکار نہیں بنوں گا بلکہ شکاری کو اس کے جال میں پھنساؤں گا۔ باہر طوفان زوروں پر تھا اور ہوائیں کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ گھڑی نے 10 بجائے تو میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ مجھے راہداری میں ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، وہ آہٹ جو اب مجھے موت کے فرشتے کے قدموں کی طرح لگتی تھی۔ میں نے جلدی سے بستر پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں اور اپنی سانسوں کو ہموار کرنے کی کوشش کرنے لگا تاکہ انہیں لگے کہ میں گہری نیند میں ہوں۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئیں۔ کمرے میں ان کی مخصوص پرفیوم کی خوشبو پھیل گئی تھی جو کبھی مجھے اچھی لگتی تھی، مگر اب اس سے مجھے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے بستر کے قریب آئیں اور دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا، پھر وہ وہیں کھڑی ہو گئیں۔ مجھے ایسے لگا جیسے ان کی نظریں میرے چہرے کا طواف کر رہی ہوں۔ میرا جسم تنا ہوا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ میری تیز چلتی ہوئی سانسوں سے بھانپ نہ لیں کہ میں جاگ رہا ہوں۔ پھر اچانک مجھے اپنے ماتھے پر ان کا ٹھنڈا ہاتھ محسوس ہوا۔ انہوں نے میرے بالوں کو چھوا، ان کا لمس برف کی طرح سرد تھا۔ میرے پورے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھوں اور ان کا ہاتھ جھٹک دوں، مگر میں نے خود پر قابو رکھا۔ انہوں نے بہت دھیمی آواز میں کچھ کہا جو شاید کوئی دعا تھی یا پھر کوئی منتر، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اس کے بعد وہ پلٹیں اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی میں بجلی کی تیزی سے اٹھ بیٹھا اور میری نظریں سیدھی اس دودھ کے گلاس پر جم گئیں جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ یہ بظاہر عام سا دودھ تھا، مگر میرے لیے یہ زہر کا پیالہ تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس کو اٹھا لیا اور اسے سونگھا۔ اس میں وہی عجیب سی مہک جو پچھلے کچھ عرصے سے مجھے محسوس ہو رہی تھی، شاید کچے باداموں کی یا پھر کس کی۔ میں نفرت اور غصے سے کانپ رہا تھا۔ میں باتھ روم میں چلا گیا اور سارا دودھ سنک میں انڈیل دیا اور نلکا چلا دیا تاکہ دودھ کا نام و نشان مٹ جائے۔ لیکن صرف دودھ گرانا کافی نہیں تھا، مجھے ثبوت چاہیے تھا۔ مجھے آج یہ ثابت کرنا تھا کہ میری بیماری کوئی وہم نہیں ہے بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ میں نے اپنے جوتے اتارے تاکہ میرے قدموں کی ذرا بھی آواز پیدا نہ ہو اور ننگے پاؤں دبے قدموں کمرے سے باہر نکل آیا۔ پوری حویلی میں ہو کا عالم تھا۔ تمام نوکر اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے اور چچا منور اپنے کمرے میں تھے۔ صرف کچن کی لائٹ جل رہی تھی جس کی مدھم روشنی باہر فرش پر ایک لمبی لکیر بنا رہی تھی۔ میں دیوار کے سائے میں چلتا ہوا کچن کی طرف بڑھا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کی آواز عالیہ بیگم تک نہ پہنچ جائے۔ میں کچن کے دروازے کے بالکل قریب پہنچ کر رک گیا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے بہت احتیاط سے ایک آنکھ دروازے کی درز کے ساتھ لگائی اور اندر جھانکا۔ جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے خون کو منجمد کر دیا۔ عالیہ بیگم کچن کے کاؤنٹر کے پاس کھڑی تھی اور ان کی پیٹھ میری طرف تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھیں اور ان کے سامنے کاؤنٹر پر کچھ عجیب و غریب چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہاں شیشے کی چند بوتلیں اور ایک کاغذ کی پڑیا تھی جسے وہ بہت احتیاط سے کھول رہی تھی۔ میں نے اپنی سانسیں روک لیں اور پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے اس پڑیا میں سے چٹکی بھر ایک نیلا پاؤڈر نکالا۔ یہ کوئی عام مسالہ یا چینی نہیں تھی، اس پاؤڈر کی رنگت ہی بتا رہی تھی کہ یہ کوئی کیمیکل یا زہر ہے۔ ان کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ پاؤڈر کا کچھ حصہ سلیب پر گر گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے گلاس میں پانی لیا اور پاؤڈر اس میں ملانے لگی۔ وہ ساتھ ساتھ سسکیاں لے رہی تھی اور اپنے دوپٹے سے بار بار آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ ان کا یہ رونا مجھے ڈرامہ لگ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید ضمیر کی تھوڑی سی خلش باقی ہے جو انہیں ملامت کر رہی ہے، یا پھر وہ اپنی بدقسمتی پر رو رہی ہیں کہ میں ابھی تک کیوں نہیں مرا۔
میرا خون کھولنے لگا۔ یہ وہی زہر تھا جو روزانہ میری رگوں میں اتارا جا رہا تھا، اور آج قدرت نے مجھے موقع دیا تھا کہ میں اس سازش کو بے نقاب کر سکوں۔ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی موت ناچتی ہوئی دکھائی دی، اور ساتھ ہی بابا کا چہرہ یاد آ گیا کہ کس طرح یہ عورت ان کو دھوکہ دیتی رہی ہوگی۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اب مزید چھپ کر دیکھنے کا وقت گزر چکا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں اور اپنے اندر کی تمام تر ہمت جمع کی تاکہ میں اندر جا کر اس قاتل عورت کا ہاتھ پکڑ سکوں اور اس سے پوچھ سکوں کہ آخر اس نے ممتا کے نام کو کیوں داغدار کیا، اور جائیداد کے ٹکڑوں کے لیے وہ میری جان کی دشمن کیوں بن گئی۔ بس اب صرف چند قدم کا فاصلہ تھا اور پھر حقیقت سب کے سامنے آنے والی تھی۔ میں نے پوری قوت سے کچن کے دروازے کو دھکا دیا تو وہ کسی دھماکے کی طرح کھلا اور دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس اچانک یلغار پر عالیہ بیگم کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی، اور ان کے ہاتھ سے کانچ کا وہ پیالہ چھوٹ کر فرش پر گر گیا جس میں وہ نیلا محلول تیار کر رہی تھی۔ پیالہ ٹوٹنے کی چھنک اور میری موجودگی کے خوف نے انہیں لرزا کر رکھ ڈالا تھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آگے بڑھ کر ان کی کلائی کو آہنی گرفت میں جکڑ لیا۔ ان کی کلائی میرے ہاتھ میں کسی سوکھی ہوئی شاخ کی طرح کانپ رہی تھی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خوف کے سائے ناچ رہے تھے، اور میرے اندر کا غصہ لاوے کی طرح پھٹ پڑا۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، آخر پکڑی گئیں آپ؟ میں جانتا تھا کہ آپ کی یہ خاموشی اور یہ مصنوعی ممتا سب ایک ڈرامہ ہے۔ آپ روزانہ رات کو مجھے دودھ میں زہر ملا کر دیتی ہیں تاکہ میں مر جاؤں اور آپ اس حویلی کی اکلوتی مالکن بن جائیں۔ بولیے، یہ نیلا پاؤڈر کیا ہے؟ یہ وہی زہر ہے نا جو آپ میری رگوں میں اتارنا چاہتی تھی؟ میری آواز کی گرج سے وہ سہم کر دیوار کے ساتھ لگ گئی اور ان کا رنگ سفید پڑ گیا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور ان کی زبان لڑکھڑانے لگی کہ نہیں بیٹا، تم غلط سمجھ رہے ہو، خدا کے لیے میری بات سنو۔ مگر میں سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے فرش پر بکھرے ہوئے نیلے پاؤڈر کی طرف اشارہ کیا اور طنزیہ ہنسی ہنسا کہ اب اور کیا سننا باقی رہ گیا؟ ثبوت میرے سامنے ہے اور آپ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہیں۔ میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں اور ساتھ چچا منور کو بلاتا ہوں تاکہ وہ دیکھیں کہ ان کی بھابھی جس کی وہ اتنی عزت کرتے ہیں دراصل ایک قاتل ہے۔ چچا کا نام سنتے ہی ان کی آنکھوں میں دہشت اتر آئی اور انہوں نے تڑپ کر میرا دوسرا ہاتھ پکڑ لی اور میرے قدموں میں بیٹھ گئیں، اور وہ پھٹی پھٹی آواز میں چیخیں کہ نہیں حارث، خدا کے لیے منور کو مت بلانا ورنہ وہ ہم دونوں کو مار دے گا۔ میں تمہیں مار نہیں رہی ہوں، میں تمہیں تو بچا رہی ہوں۔ یہ زہر نہیں ہے، یہ زہر کا توڑ ہے، یہ اینٹی ڈوڈ ہے۔ ان کا یہ جملہ میرے دماغ میں کسی بم کی طرح پھٹا۔ میں ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ زہر کا یہ توڑ، یہ کیسی بیہودہ کہانی ہے۔ میں نے نفرت سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا کہ بس کیجیے، اپنی جان بچانے کے لیے اب آپ میرے ہمدرد اور مسیحا چاچا پر الزام لگا رہی ہیں۔ وہ شخص جو بابا کے بعد میری باپ کی جگہ پر ہے، آپ اسے قاتل کہہ رہی ہیں؟ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ عالیہ بیگم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ انہوں نے فرش سے اٹھنے کی کوشش نہیں کی بلکہ وہیں بیٹھے بیٹھے سسکتے ہوئے کہا کہ ہاں حارث، مجھے پتہ تھا تم یقین نہیں کرو گے کیونکہ اس شیطان نے تمہارے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا ہے، مگر سچ یہی ہے کہ تمہارے کھانے میں آرسینک نامی زہر ملایا جاتا ہے، اور یہ میں نہیں بلکہ تمہارا چچا منور ملاتا ہے۔ وہ روزانہ رات کے کھانے میں تمہاری پلیٹ میں زہر ڈالتا ہے۔ آرسینک کا ذائقہ نہیں ہوتا اس لیے تمہیں پتہ نہیں چلتا، مگر یہ آہستہ آہستہ انسان کے اعصاب کو ختم کر دیتا ہے۔ میں یہ سب جانتی ہوں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کی آواز میں اتنا درد اور یقین تھا کہ میں ایک پل کے لیے
ہچکچا گیا، مگر پھر میرا شک غالب آ گیا۔ میں نے چلا کر کہا، اگر آپ سچ کہہ رہی ہیں تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ خاموش کیوں نہیں؟ اور اگر چچا زہر دے رہے ہیں تو آپ مجھے یہ پاؤڈر چھپ کر کیوں دیتی تھی؟ کھل کر سب کے سامنے کیوں نہیں آئی؟ عالیہ بیگم نے اپنی آنکھیں پونچھی اور میری طرف ایک ایسی نظروں سے دیکھا جس میں ممتا اور بے بسی دونوں تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں کیسے بتاتی بیٹا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور منور بہت چلاک ہے۔ جس رات تمہارے بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس رات میں نے منور کو فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے سنا تھا کہ کام ہو گیا ہے، بریک فیل کر دیے گئے ہیں۔ میں اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ یہ حادثہ نہیں ہے، یہ قتل ہے۔ میں نے منور کے سامنے یہ بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے میرے سر پر پستول رکھ دیا اور کہا تھا، اگر میں نے زبان کھولی تو وہ تمہیں بھی مار دے گا اور مجھے بھی۔ میں ڈر گئی تھی، حارث میں بہت کمزور عورت ہوں، میں تمہاری زندگی بچانا چاہتی تھی، اس لیے میں چپ رہی۔ میں نے چھپ کر اس زہر کے بارے میں پڑھا اور پتہ چل گیا تھا کہ اس کا اثر کیسے ختم ہوتا ہے۔ یہ نیلا پاؤڈر جو تم دیکھ رہی ہو یہ بہت مہنگی دوائی ہے جو زہر کے اثر کو کاٹتی ہے۔ میں روزانہ رات کو تمہارے دودھ میں یہ ملا کر دیتی ہوں تاکہ دن بھر جو زہر تم نے کھایا ہے وہ تمہیں مار نہ سکے، اس لیے تم صبح زندہ اٹھتے ہو، ورنہ اب تک تم قبر میں ہوتے۔ میں نے ان کی باتوں پر یقین کرنے کی کوشش کی مگر میرا ذہن اسے قبول کرنے سے انکاری تھا۔ چچا منور کا مہربان چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ کیسے قاتل ہو سکتے ہیں؟ وہ تو میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ میں نے غصے سے کہا، یہ سب بکواس ہے، آپ مجھے بیوقوف بنا رہی ہیں۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں چچا کے خلاف ہو جاؤں تاکہ آپ کا راستہ صاف ہو جائے، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں ابھی جا کر چاچا کو سب بتاتا ہوں تاکہ میں مڑا تاکہ باہر جا سکوں، مگر عالیہ بیگم نے تیزی سے آ کر میرا راستہ روک لیا۔ ان کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھ پر یقین مت کرو، مجھے پولیس کے حوالے کر دو، پھانسی لگوا دو، مگر خدا کے لیے ابھی منور کے پاس مت جاؤ۔ اگر تم نے اسے بتا دیا کہ میں نے سب اگل دیا ہے تو وہ آج رات ہی ہم دونوں کو ختم کر دے گا۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو صرف ایک دن صبر کر لو، کل اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کیا کہ کل دوپہر کے کھانے پر جب منور تمہارے لیے کھانا نکالے گا تو تم کھانا مت شروع کرنا، بس اس کے ہاتھوں پر نظر رکھنا۔ وہ ہمیشہ تمہیں باتوں میں لگا کر یا پانی مانگنے کے بہانے تمہاری پلیٹ میں زہر کی پوڑیاں جھاڑتا ہے۔ اگر کل تم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا تو پھر جو سزا تم مجھے دو گے مجھے قبول ہوگی۔ میں نے ان کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ ان کے لہجے میں جو اعتماد تھا اس نے مجھے شش و پنج میں ڈال دیا۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا میرا سکہ بند ہمدرد چاچا میرا قاتل ہے، اور یہ عورت جسے میں نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں میری محافظ ہے؟ میرا دماغ چکرا رہا تھا، مجھے لگا جیسے کمرے کی دیواریں مجھ پر گر رہی ہیں۔ میں نے انہیں پیچھے سے کھیلا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں کل تک خاموش رہوں گا، مگر یاد رکھنا اگر آپ کی بات جھوٹ ثابت ہوئی تو میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے پولیس کے حوالے کر دوں گا، اور اس دوران اگر آپ نے بھاگنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ عالیہ بیگم نے ایک گہری سانس لی، جیسے ان کے سر سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ انہوں نے فرش سے کانچ کے ٹکڑے چننے شروع کر دیے اور کہا کہ میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی بیٹا، میری زندگی کا مقصد صرف تمہاری حفاظت ہے۔ میں نے اپنے زیور بیچ کر یہ دوائی خریدی ہے، دیکھ لو، میرے کان اور ہاتھ دونوں خالی ہیں۔ میں نے غور کیا تو واقعی ان کے کانوں میں وہ سونے کی بالیاں نہیں تھی جو وہ ہمیشہ سے پہنتی تھی، اور ان کے ہاتھوں سے وہ کنگن بھی غائب تھے۔ اس چیز نے میرے دل میں شک کی ایک اور دراڑ ڈال دی، مگر میں نے اپنی کیفیت ظاہر نہیں ہونے دی، اور میں وہاں سے نکل کر تیزی سے اپنے کمرے میں آ گیا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔
میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور پسینے میں شرابور تھا۔ میں بستر پر گر گیا، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میرا دماغ ایک جنگ کا میدان بن چکا تھا۔ ایک طرف چاچا منور کی برسوں کی محبت اور شفقت تھی، دوسری طرف عالیہ بیگم کا وہ خوف زدہ چہرہ اور انکشافات تھے۔ کیا کوئی اتنا بڑا اداکار ہو سکتا ہے جتنا عالیہ بیگم بن رہی تھی؟ یا پھر چچا منور وہ اداکار تھے جو اپنی مسکراہٹ کے پیچھے خنجر چھپائے بیٹھے رہتے تھے؟ مجھے رہ رہ کر وہ وقت یاد آنے لگ گیا تھا جب کھانے کے لیے میری طبیعت خراب ہوئی تھی۔ عالیہ بیگم صحیح کہہ رہی تھی، تکلیف ہمیشہ کھانے کے بعد ہوتی اور دودھ پینے کے بعد صبح میں بہتر محسوس کرتا۔ یہ ایک ایسا نقطہ تھا جسے میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن چاچا ایسا کیوں کریں گے؟ بابا تو ان سے اتنی محبت کرتے تھے۔ کیا صرف دولت کے لیے کوئی بھائی اپنے بھائی کو اور بھتیجے کو مار سکتا ہے؟ یہ سوال مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ پوری رات میں کروٹیں بدلتا رہا، ہر آہٹ پر مجھے لگتا کہ شاید چچا منور دروازہ توڑ کر آئیں گے اور مجھے گولی مار دیں گے، یا شاید عالیہ بیگم دودھ میں واقعی زہر ملا کر لائی تھی اور میں بچ گیا۔ شک انسان کو پاگل کر دیتا ہے اور میں اس وقت پاگل پن کی دہلیز پر تھا۔ کبھی مجھے لگتا کہ ماں سچی ہے اور کبھی لگتا کہ یہ ان کی کوئی نئی چال ہے۔ لیکن ایک بات طے تھی کہ کل کا سورج حقیقت لے کر طلوع ہونے والا تھا۔ کہ عالیہ بیگم نے کہا کہ چاچا پر نظر رکھنا۔ اب میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ کل کھانے کی میز پر اگر میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو صرف تماشا دیکھوں گا۔ اگر چچا نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تو میں نے چھوڑ دوں گا نہیں، اور اگر عالیہ بیگم جھوٹی نکلی تو ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ صبح ہوئی، میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور سر میں شدید درد تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو گھر کا ماحول معمول کے مطابق لگ رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر چاچا منور اخبار پڑھ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر وہی روایتی مسکراہٹ بکھر گئی۔ آؤ بیٹا، ناشتہ کرو، آج تم کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہو، خیریت تو ہے نا؟ ان کی آواز میں اتنی اپنائیت تھی کہ مجھے رات والے واقعے پر شک ہونے لگا کہ شاید عالیہ بیگم نے میرے دل و دماغ میں وسوسے ڈالے ہیں۔ میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ عالیہ بیگم کچن سے چائے لے کر آئیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور ان کا یہ رویہ مجھے اور بھی کنفیوز کر رہا تھا۔ میں نے ناشتہ برائے نام کیا اور اٹھ گیا۔ میرا اصل امتحان دوپہر کے کھانے پر تھا۔ وقت دھیرے دھیرے رینگ رینگ کر گزرتا چلا رہا تھا اور میں اپنی پڑھائی میں دل لگانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میری نظریں بار بار گھڑی پر جا رہی تھی۔ آخر کار دوپہر کے 2 بج گئے، لنچ ٹائم ہو گیا۔ میں ڈائننگ ٹیبل پر پہنچا تو چچا منور پہلے سے ہی موجود تھے۔ آج کھانے میں بریانی تھی جو میری پسندیدہ تھی۔ عالیہ بیگم نے ڈونگے میز پر رکھے اور پیچھے ہٹ گئیں۔ چاچا نے بڑے چاؤ سے پلیٹ اٹھائی اور کہا، لاؤ بیٹا، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ڈال کر دیتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میری سانسیں تھم گئی تھیں۔ میں نے کن اکھیوں سے عالیہ بیگم کو دیکھا جو کچن کے دروازے میں کھڑی سانس روکے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں خاموش التجا تھی کہ دھیان رکھنا۔ چچا منور نے چاول ڈالے اور پھر عادت کے مطابق پانی کا جگ اٹھانے کے لیے مڑے۔ اسی لمحے میں نے ان کے بائیں ہاتھ کی مٹھی جو پلیٹ کے اوپر تھی ہلکی سی کھلی۔ یہ عمل اتنا معمولی اور تیز تھا کہ اگر میں پوری طرح چکنا نہ ہوتا تو کبھی نوٹ نہ کر پاتا۔ ان کی مٹھی سے سفید باریک سا پاؤڈر بریانی کے اوپر گر گیا اور اگلے ہی لمحے انہوں نے چمچ سے چاولوں کو ہلا دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ منظر دیکھ کر میرے جسم کا سارا خون خشک ہو گیا۔ میرا دل چاہا کہ میں میز الٹ دوں اور ان کا گریبان پکڑ لوں، مگر عالیہ بیگم کی تنبیہ مجھے یاد تھی کہ وہ خطرناک ہیں۔ مجھے ثبوت چاہیے تھا۔ میں نے اپنی مٹھی اتنی زور سے بھینچی کہ میرے ناخن ہتھیلی میں گڑ گئے۔ چچا نے مسکراتے ہوئے پلیٹ میرے آگے رکھی اور کہا، لو بیٹا، کھاؤ، آج بھابھی نے بہت لذیذ بریانی بنائی ہے۔ ان کی مسکراہٹ اب مجھے کسی درندے کی طرح لگ رہی تھی۔
وہ پلیٹ میرے سامنے موت کا پروانہ بن کر پڑی ہوئی تھی، اور میں ایک دوراہے پر کھڑا ہوا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ عالیہ بیگم سچ کہہ رہی تھی، اور میرا باپ جیسا چچا دراصل میرا جلاد تھا۔ اب مجھے اپنی جان بھی بچانی تھی اور اس کھیل کو منطقی انجام تک بھی پہنچانا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے چمچ اٹھایا اور چچا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے دیکھا، جو بڑے اشتیاق سے مجھے پہلا نوالہ لیتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں لالچ اور بے صبری صاف دکھائی دے رہی تھی، جو پہلے میں محبت سمجھتا رہا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ نوالہ منہ میں رکھا۔ مجھے لگا جیسے میں انگارے نگل رہا ہوں۔ چاچا منور کی نظریں میری ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہی تھی، اور ان کی آنکھوں میں وہ شیطانی چمک تھی جسے میں پہچان چکا تھا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے وہ نوالہ حلق سے نیچے اتارا، اور پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ میں اپنے قاتل کے سامنے بیٹھ کر اپنی ہی موت کو کھا رہا تھا، مگر اب فرق یہ تھا کہ میرے پاس اس موت کا توڑ موجود تھا۔ میں نے اپنی کیفیت کو چہرے پر نہیں آنے دیا اور مسکراتے ہوئے چچا کی طرف دیکھا اور کہا، واقعی ہی چچا جان، بریانی بہت لذیذ ہے، آپ بھی کھائیں۔ میری بات سن کر ان کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ دل ہی دل میں کہہ رہے ہوں کہ کھا لے بیٹا، یہ تیرا آخری کھانا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں پہنچا تو میرے معدے میں وہی مانوس جلن شروع ہو گئی، مگر اب مجھے خوف نہیں تھا بلکہ انتقام کا جذبہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور عالیہ بیگم تیزی سے اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں وہی نیلا محلول تھا۔ میں نے بغیر کوئی سوال جواب کیے وہ پیالہ منہ سے لگا لیا۔ وہ کڑوا کسیلا مائع میرے حلق سے اترتا چلا گیا اور معدے کی جلن کو ٹھنڈک میں بدلتا چلا گیا۔ عالیہ بیگم نے خالی پیالہ مجھ سے لیا اور میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ان کی آنکھوں میں جو تشکر اور محبت تھی، اس نے میرے دل سے رہی سہی بدگمانی بھی دھو ڈالی۔ اب ہم دونوں ایک ایسی ٹیم بن چکے تھے جو خاموشی سے دشمن کے وار سہ رہی تھی اور جوابی حملے کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ اگلے کئی دنوں تک یہ خطرناک کھیل جاری رہا۔ میں روز دوپہر اور رات کو چاچا کے سامنے زہر آلود کھانا کھاتا، اور وہ مجھے بڑی تسلی سے مرتے ہوئے دیکھنے کے منتظر رہتے تھے۔ مگر جب میں روز صبح حشاش بشاش اٹھ کر ان کے سامنے آ جاتا تو ان کے چہرے پر الجھن اور پریشانی کے سائے منڈلانے لگتے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اتنی بھاری مقدار میں آرسینک دینے کے باوجود میں زندہ کیسے ہوں۔ وہ اکثر مجھ سے پوچھتے کہ حارث بیٹا، طبیعت کیسی ہے، کوئی چکر یا کمزوری تو نہیں ہے؟ میں مسکرا کر کہتا کہ نہیں چچا جان، میں تو بالکل فٹ فاٹ ہوں، بلکہ پہلے سے زیادہ طاقتور محسوس کر رہا ہوں۔ میرا یہ جواب انہیں اندر ہی اندر جلا رہا تھا۔ ادھر میں اور عالیہ بیگم اپنے اگلے قدم کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ چاچا جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے وصیت نامے میں ہیر پھیر کر چکے ہیں، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ میں وکیل کے پاس جاؤں گا۔ ایک دن موقع پا کر میں شہر کے معروف وکیل ایڈوکیٹ شیراز صاحب کے دفتر جا پہنچا، جو بابا جان کے پرانے دوست تھے اور قانونی مشیر بھی تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ تھوڑا سا سٹ پٹا سے گئے، انہیں میری آمد کی توقع نہ تھی۔ میں نے رسمی باتوں کے بعد سیدھا مدعا بیان کیا کہ شیراز انکل، مجھے بابا کی اصل وصیت دیکھنی ہے۔ مجھے شک ہے کہ جائیداد کے معاملات میں کچھ گڑبڑ ہے۔ شیراز صاحب نے اپنی اینک ٹھیک کی اور نظریں چراتے ہوئے بولے، بیٹا تم بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو۔ تمہارے والد نے اپنی زندگی میں ہی سب کچھ طے کر دیا تھا، کیونکہ تم ابھی کم عمر ہو اور کاروبار کی پیچیدگیوں کو نہیں سمجھتے، اس لیے انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب تک تم 25 سال کے نہیں ہو جاتے، تمہارے چچا منور تمہارے ولی اور سرپرست رہیں گے، اور تمام جائیداد اور اکاؤنٹس کا کنٹرول انہی کے پاس رہے گا۔ یہ سب سن کر میرا ماتھا ٹھنکا، کیونکہ بابا چاچا منور کی عادات سے واقف تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ منور فضول خرچ اور لاپرواہ ہیں،
یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنی ساری محنت اسی شخص کے حوالے کر جاتے جس پر وہ انہیں خود بھی اعتماد نہیں تھا؟ میں نے شراز صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیا آپ مجھے وہ وصیت نامہ دکھا سکتے ہیں؟ شراز صاحب کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ ہکلائے کہ وہ اصل فائل تو منور صاحب اپنے ساتھ لے گئے تھے کہ انہیں بینک میں رکھ دکھانی ہے۔ میرے پاس صرف فوٹو کاپی تھی جو مل نہیں رہی۔ میں سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ چچا نے وکیل کو بھی خریدا ہوا تھا یا ڈرایا دھمکایا تھا؟ میں مایوس ہو کر وہاں سے اٹھ کر آ گیا، لیکن میرے دل میں یہ یقین پختہ ہو چکا تھا کہ اصل وصیت نامہ کچھ اور ہے، اور وہ یقیناً چچا کے پاس ہے۔ اب میرا اگلا مشن اس وصیت کو تلاش کرنا تھا۔ میں جانتا تھا کہ چچا اپنے اسٹڈی روم میں کسی کو جانے نہیں دیتے، وہ اسے ہمیشہ لاک رکھتے تھے، اس کی چابی ہمیشہ اپنی جیب میں رکھتے تھے۔ میں نے عالیہ بیگم کو بتایا۔ اس نے کہا کہ یہ بہت خطرناک ہے، اگر منور نے تمہیں وہاں دیکھ لیا تو وہ تمہیں گولی سے مار دے گا۔ لیکن میں نے کہا کہ اب آر یا پار کی لڑائی ہے ماں جی، مجھے یہ رسک لینا ہی ہوگا۔ قدرت نے ہمارا اتنا بڑا ساتھ دیا ہے۔ 2 دن کے بعد چاچا کی ایک ہنگامی میٹنگ کے لیے اسلام آباد چلے گئے تھے۔ وہ صبح سویرے نکل گئے اور کہہ گئے تھے کہ رات دیر سے گھر لوٹیں گے۔ یہ میرے پاس سنہری موقع تھا۔ جیسے ہی ان کی گاڑی گیٹ سے باہر نکلی، میں نے ہتھوڑے اور پیچ کس لیے ان کے اسٹڈی روم کی طرف بھاگا اور دروازہ مقفل تھا، لیکن میں نے کمال ہوشیاری سے لاک توڑ دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں سگار اور پرانے کاغذات کی بو رچی بسی تھی۔ میں نے جلدی سے درازیں چھاننا شروع کی۔ وہاں فائلوں کا ڈھیر تھا۔ میں نے ایک ایک کاغذ کو دیکھ رہا تھا، مگر وصیت نامہ کہیں نہیں تھا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ کیا انہوں نے اسے جلا دیا ہے یا بینک کے لاکر میں رکھ دیا ہے؟ میں مایوس ہو کر کرسی پر گرنے ہی والا تھا کہ میری نظر دیوار پر لگی ہوئی بابا جان اور چاچا کی ایک پرانی تصویر پر پڑی جو تھوڑی ٹیڑھی لگی ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں ایک خیال کوندا۔ میں نے آگے بڑھ کر تصویر کو ہٹایا تو اس کے پیچھے دیوار میں ایک خفیہ سیف چھپا ہوا تھا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی، مگر اب مسئلہ اس کے کوڈ کا تھا۔ میں نے بابا جان کی تاریخ پیدائش ملائی، نہیں کھلا۔ پھر میں نے چاچا کی تاریخ پیدائش لگائی تو نہیں، وہ بھی غلط تھی۔ میں نے مایوس ہو کر اپنی تاریخ پیدائش ملائی تو سیف بیپ کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ یہ لمحہ میرے لیے بہت جذباتی تھا کہ چچا نے پاس ورڈ میری تاریخ پیدائش پر رکھا ہوا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ سیف کے اندر ایک نیلے رنگ کی فائل رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے نکالا۔ اس پر لکھا تھا آخری وصیت اور نصیحت۔ میں نے اسے کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بابا کی ہینڈ رائٹنگ میرے سامنے تھی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ میرا بیٹا حارث ابھی چھوٹا ہے اور میرا بھائی منور ایک لالچی اور مکار انسان ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد وہ میرے بیٹے کو نقصان پہنچائے گا، اس لیے میں اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنی تمام جائیداد منقولہ کا تنہا وارث اپنے بیٹے حارث کو مقرر کرتا ہوں اور اس کی سرپرست اور ولی اس کی ستیلی ماں عالیہ بیگم کو بناتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ عالیہ بیگ ایک نیک عورت ہے اور وہ حارث کو سگی ماں سے بڑھ کر چاہے گی۔ وصیت کے آخر میں لکھا جملہ جو میرے دل پر نقش ہو گیا کہ حارث بیٹا، اپنے چچا منور سے ہمیشہ دور رہنا، وہ میرا بھائی نہیں، میرا دشمن ہے۔ میں یہ سب پڑھ کر رو پڑا تھا۔ بابا جان سب جانتے تھے اور انہیں نے عالیہ بیگم پر اتنا بڑا اعتماد کیا تھا۔ میں نے وہ فائل سینے سے لگا لی اور مڑا تاکہ کمرے سے باہر جا سکوں۔ اچانک دروازے پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ چاچا منور دروازے میں کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا دورہ منسوخ ہو گیا تھا یا شاید انہیں شک ہو گیا تھا، وہ واپس آ چکے تھے۔ ان کی نظریں اب میرے ہاتھ میں موجود فائل پر تھیں اور ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ انہوں نے دانت پیستے ہوئے کہا کہ تم نے ڈھونڈ ہی لیا، چوہے کی بل میں گھس آئے، تم نے میرا راز جان ہی لیا۔
میں نے ڈرنے کی بجائے سینہ تان لیا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہاں ہاں جان لیا، میں نے آپ کا مکروہ چہرہ دیکھ لیا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ بابا نے آپ کو ولی بنایا ہے۔ یہ دیکھیں، بابا جان نے صاف صاف لکھا ہے کہ آپ ایک لالچی اور مکار انسان ہیں، اور میری اصل گارڈین میری ماں عالیہ بیگم ہیں۔ آپ کے وکیل نے ڈرا دھمکا کر یہ بات چھپائی اور ہم پر ظلم کرتے رہے، مگر اب آپ کا کھیل ختم ہو چکا۔ چاچا منور یہ سنتے ہی ایک دم بدل گئے۔ ان کے چہرے سے وہ مصنوعی شفقت کا نقاب اتر گیا اور وہ ایک درندہ سامنے آ گیا۔ وہ بھیانک ہنسی ہنسے اور آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، تو تم مجھ سے زبان لڑاؤ گے؟ تم سمجھتے ہو کہ کاغذ کا یہ ٹکڑا تمہیں مجھ سے بچا لے گا؟ بے وقوف لڑکے، میں نے تمہارے باپ کو نہیں چھوڑا، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ میں تو تمہاری آسان موت دینا چاہتا تھا تمہیں، تاکہ کسی کو شک نہ ہو، مگر تم نے اپنی موت خود کو مشکل بنا لی ہے۔ آج تم زندہ اس کمرے سے باہر نہیں جاؤ گے۔ ان کا ہاتھ اپنی کمر کی طرف گیا اور اگلے ہی لمحے ایک سیاہ پستول ان کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے نالی میری طرف تان لی۔ کمرے میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ میں نہتا تھا اور میرے سامنے ایک مسلح قاتل کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، لیکن میرے پاس وہ وصیت تھی جو ان کی موت کا پروانہ تھی، اور مجھے کسی بھی قیمت پر اسے بچانا تھا۔ اب ہم دونوں آمنے سامنے تھے اور فیصلہ کن گھڑی آن پہنچی تھی۔ چچا منور کی انگلی پستول کے ٹریگر پر دبنے ہی والی تھی، اور موت میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا رہی تھی۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا تھا جسے صرف میری تیز چلتی ہوئی سانسوں کی آوازیں توڑ رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا، کیونکہ مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ اب میرا بچنا ناممکن ہے۔ چچا کا وہ جنونی کہا پورے کمرے میں گونجا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ حارث، تم بھی اپنی باپ کی طرح بے وقوف نکلے۔ اگر خاموشی سے میرے دیے ہوئے ٹکڑوں پر پلتے رہتے تو شاید کچھ سال اور جی لیتے، مگر تم نے اپنی موت کو خود آواز دی ہے۔ اب مرو اور جا کر اپنے باپ کو بتاؤ کہ منور نے اس کا پورا خاندان ختم کر دیا ہے۔ میں نے گولی کے چلنے کی آواز کا انتظار میں جسم ڈھیلا چھوڑ دیا، مگر عین اسی لمحے کمرے کا دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا اور ایک شیرنی کی گرجدار آواز آئی، رک جاؤ منور، خبردار جو اگر تم نے میرے بیٹے کو ہاتھ بھی لگایا۔ یہ آواز عالیہ بیگم کی تھی۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ دروازے میں کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں تھا، مگر ان کے چہرے پر جو جلال اور ہیبت تھی، اس نے چچا منور جیسے شفاق قاتل کو بھی ایک لمحے کے لیے لرزا دیا۔ چچا کا دھیان بٹا تو میں نے بھی دیکھا کہ عالیہ بیگم اکیلی نہیں تھی۔ ان کے پیچھے سے پولیس کے مسلح جوان تیزی سے کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے پلک جھپکتے ہی چچا منور کو گھیرے میں لے لیا۔ اس سے پہلے کہ چچا کچھ سمجھتے یا گولی چلا پاتے، ایک انسپکٹر نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ پر ایک زوردار وار کر دیا، جس سے پستول دور جا گرا، اور اگلے لمحے پولیس والوں نے انہیں دبوچ لیا اور ہتھ کڑیاں ان کی کلائیوں میں ڈال دیں۔ یہ سب کچھ اتنا تیزی سے ہوا کہ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ چچا منور، جو ابھی کچھ لمحے پہلے تک خود کو خدا سمجھ رہے تھے، اب بے بسی سے چیخ چلا رہے تھے۔ وہ پولیس والوں سے کہہ رہے تھے کہ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا۔ مگر پولیس انسپکٹر نے ان کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا اور کہا، منور صاحب، آپ کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ ہمیں عالیہ بیگم نے سب بتا دیا ہے، اور آپ کی کال ریکارڈنگ بھی ہمارے پاس ہے، جس میں آپ وکیل صاحب کو وصیت بدلنے کی دھمکی دے رہے ہیں، اور اب تو آپ کے اپنے منہ سے اقرار بھی ہم نے سن لیا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے۔ چچا منور نے نفرت بھری نظروں سے عالیہ بیگم کو دیکھا اور غرائے کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عالیہ بیگم نے آگے بڑھ کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔
انہوں نے چاچا کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے منور، کیونکہ ایک ماں جب اپنی اولاد کے لیے حفاظت پر آتی ہے تو وہ ہر موڑ سے ٹکرا بھی جاتی ہیں۔ اور حارث میرا بیٹا، تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں تمہاری سازش کو کامیاب ہونے دوں گی؟ میں تو نے اسی دن پولیس کو خبر کر دی تھی جب مجھے شک ہوا تھا کہ تم حارث کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنا رہے ہو۔ بس مجھے ٹھوس ثبوت کا انتظار تھا اور آج تم نے خود ثبوت فراہم کر دیا ہے۔ پولیس چچا منور کو گھسیٹتی ہوئی لے گئی اور ان کے چلے جانے کے بعد کمرے میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ میں ابھی تک سکتے میں تھا۔ میری نظریں عالیہ بیگم کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ عورت جسے میں اپنی دشمن، جائیداد کی لالچی اور ڈائن سمجھتا رہا تھا، وہ دراصل میری زندگی کی محافظ تھی۔ اس نے میری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی، اپنے زیور بیچے اور میرے لیے زہر کا توڑ ڈھونڈتی رہی، جبکہ میں نے اسے نفرت کا نشانہ بناتا رہا۔ شرمندگی اور پچھتاوے کا ایک طوفان میرے اندر امڑ آیا۔ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں دھڑام سے ان کے قدموں میں گر گیا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں ہچکیوں کے درمیان کہہ رہا تھا کہ ماں مجھے معاف کر دے، میں بہت برا ہوں۔ میں نے آپ پر شک کیا، میں نے آپ کو وہ درجہ، وہ رتبہ نہیں دیا جو آپ کا حق تھا۔ میں گناہ گار ہوں۔ عالیہ بیگم نے جھک کر مجھے اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ ان کے اپنے آنسو میرے بالوں کو بھگو رہے تھے۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور کہا کہ پگلے بیٹے، ماؤں سے کوئی بھی معافی نہیں مانگتا۔ ماں کا دل تو سمندر ہوتا ہے جس میں اولاد کی ہر غلطی ڈوب جاتی ہے۔ میں جانتی تھی کہ تم بدگمانی کا شکار ہو اور یہ تمہارا قصور نہیں تھا، حالات ہی ایسے بنا دیے گئے تھے۔ مگر مجھے خوشی ہے کہ میرا بیٹا صحیح سلامت میرے پاس ہے۔ میرے لیے یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اس رات کے بعد ہماری زندگی بدل گئی تھی۔ عدالتی کارروائی چلی اور چچا منور کو میرے بابا کے قتل اور مجھ پر قاتلانہ حملے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی اور ان کی تمام جائیداد ضبط کر لی۔ بابا کی اصل وصیت عدالت میں پیش کی، جس کے مطابق عالیہ بیگم کو میرا قانونی سرپرست اور جائیداد کا نگران مقرر کیا گیا۔ جب جج نے فیصلہ سنایا تو وکیلوں اور رشتہ داروں نے کہا کہ عالیہ بیگم، اب آپ اس اربوں کی جائیداد کی مالکن ہیں، آپ جو چاہیں کریں۔ مگر عالیہ بیگم نے بھری عدالت میں وہ تاریخی جملہ کہا جس نے سب کے سر جھکا دیے۔ اس نے کہا کہ میں مالکن نہیں ہوں، میں صرف ایک امانت دار ہوں۔ یہ جائیداد حارث کی ہے اور جب تک یہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا میں اس کی چوکیدار بن کر رہوں گی، کیونکہ میرے شوہر نے مجھ پر جو اعتماد کیا ہے میں اسے ٹھیس نہیں پہنچا سکتی۔ وقت گزرتا چلا گیا اور عالیہ بیگم نے نہ صرف مجھے سنبھالا بلکہ بابا کے کاروبار کو بھی اس بلندی پر پہنچا دیا جہاں بابا اسے دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیجا اور خود یہاں رہ کر دن رات ایک کر دیے۔ میں جب بھی چھٹیوں پر پاکستان آتا تو مجھے ایئرپورٹ پر لینے آتی اور مجھے ان کے چہرے پر وہی ممتا بھری مسکراہٹ ہوتی تھی۔ آج میں اپنی زندگی میں کامیاب ہوں، میرے پاس دولت ہے، شہرت، سب کچھ ہے، مگر میری سب سے قیمتی متاع وہ بوڑھی عورت ہے جو گھر کے برآمدے میں بیٹھ کر میرا انتظار کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ستیلی ماں کبھی سگی نہیں ہو سکتی، مگر میری کہانی اس فرسودہ سوچ کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ ممتا کا تعلق خون سے نہیں، احساس سے ہوتا ہے۔ عالیہ بیگم نے مجھے جنم نہیں دیا مگر انہوں نے مجھے زندگی دی ہے۔ انہوں نے مجھے پالا پوسا ہے اور مجھے دنیا کے ہر وار سے بچایا ہے۔ آج جب میں انہیں ماں کہتا ہوں تو میری دل کے کسی اور کونے میں ستیلی ماں کا لفظ نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے اپنے عمل سے، اپنے خلوص اور اپنی قربانیوں سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ میری سگی ماں سے بڑھ کر ہیں۔ وہ زہر جو مجھے مارنے کے لیے دیا گیا تھا اس نے ہمارے رشتے کو امرت بنا دیا، اور اب میں فخر سے دنیا کو بتاتا ہوں کہ یہ میری ماں ہے۔
وہ ماں جس نے مجھے دوبارہ جنم دیا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔